اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی۔ تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 22۔ نادر آباد پہنچتے پہنچتے برف باری تھم گئی تھی۔ شام کے قریب عبداللہ کامینی اور درویش عبید اللہ کو لے کر نادر آباد شہر میں مجیر الدین کے لوہار خانے میں داخل ہوا۔ لوہار خانے میں اس وقت مجیر الدین اکیلا آہنگری کے کام میں مصروف تھا۔ جو ہی اس نے عبداللہ کو اپنے گھوڑے کی باگ تھامی اپنے لوہار خانے میں داخل ہوتے دیکھا، اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہتھوڑی ایک طرف رکھ دی، بڑی تیزی سے اٹھا اور بھاگ کر اس نے عبداللہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ پھر مجیر الدین نے عبداللہ سے کوئی گفتگو نہیں کی، بلکہ لوہار خانے سے جو بیچ کا دروازہ سکونتی مکان کی طرف جاتا تھا اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ زور زور سے پکارنے لگا، حسام الدین، حسام الدین میرے بھائی، بھاگ کر آؤ، دیکھو تو کون آیا ہی۔ تھوڑی دیر بعد حسام الدین تقریباً بھاگتا ہوا لوہار خانے میں داخل ہوا۔ جو ہی اس نے لوہار خانے میں عبداللہ کو دیکھا وہ بھی بھاگ کر آگے بڑھا، بری طرح اس نے عبداللہ کو اپنے ساتھ لپٹایا۔ پھر وہ علیحدہ ہونے کے بعد مجیر الدین کی طرف شکووں اور گلوں سے بھری آواز میں کہنے لگا، مجیر الدین میرے بھائی، تم نے ان تینوں کو یہاں لوہار خانے میں کیوں روک دیا ہے؟ اس پر مجیر الدین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میرے بھائی، میں نے تھوڑی روکا ہے، یہ تو ابھی ابھی آئے ہیں، تو میں نے تمہیں ان کے آنے کی اطلاع کر دی ہے۔ اس پر حسام الدین کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تمہیں اس لوہار خانے کے راستے سے نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ ہمارے مکان کے صدر دروازے پر دستک دی ہوتی۔ بیٹے، ہم دونوں بھائیوں کا گھر اب تمہارا اپنا گھر ہے۔ اس پر عبداللہ کہنے لگا، حسام الدین میرے محترم، پہلے میں تم دونوں بھائیوں سے اپنے دونوں ساتھیوں کا تعارف کرا دوں، پھر گفتگو کرتے ہیں۔ عبداللہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ درویش عبید اللہ بولا اور کہنے لگا، محترم حسام الدین اور مجیر الدین، دونوں بھائیوں میری بات غور سے سنو، تعارف میں خود ہی کراتا ہوں۔ عبداللہ کو آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں، میرا نام عبید اللہ ہے، لوگ عموماً مجھے درویش عبید اللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ جو لڑکی ہمارے ساتھ ہے اس کا نام کامینی ہے۔ شاہ پسند اور یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ شاہ پسند نے اس سے ابھی شادی نہیں کی، شرط یہ رکھی ہے کہ جب وہ اپنے پاؤں میں پڑے ہوئے دونوں کڑوں سے نجات حاصل کر لے گا پھر اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ یہ لڑکی انتہائی مخلص اور عبداللہ کے لیے انتہائی مہربان ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد درویش عبید اللہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ کہتا چلا گیا تھا، محترم حسام الدین اور مجیر الدین، میں تم لوگوں کو یہ خوشخبری بھی دے دوں کہ لشکر میں شامل ہونے کے بعد اس عبداللہ نے تمہاری دی ہوئی تربیت کا بہترین عملی مظاہرہ کیا ہے۔ مقابلے میں اس نے نہ صرف زال بیگ کو شکست دی تھی بلکہ زال بیگ اور دلاور خان دونوں کو ایک ساتھ اس نے انتہائی ذلت آمیز شکست دی۔ دوسرے ساتھیوں نے اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا تھا بلکہ وہ زال بیگ پوپلزئی کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے۔ یہ مقابلہ جیتنے کے بعد عبداللہ کو اب نہ صرف یہ کہ شاہ پسند کا لقب مل چکا ہے بلکہ اب یہ امیر لشکر بھی ہے، اور احمد شاہ ابدالی اسے اپنے حقیقی بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز اور قریب تر خیال کرتے ہیں۔ درویش عبید اللہ جب خاموش ہوا تو حسام الدین اور مجیر الدین نے باری باری آگے بڑھ کر پرجوش انداز میں درویش عبید اللہ سے مصافحہ کیا، اور باری باری دونوں نے کامینی کے سر پر دست شفقت بھی پھیرا۔ پھر حسام الدین درویش عبید اللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، درویش عبید اللہ، مجھے آپ سے مل کر انتہائی درجے کی خوشی ہوئی، اس لیے کہ جتنا عرصہ عبداللہ نادر آباد کے مکتب میں زیر تربیت رہا ہی تقریباً ہر روز ہی میرے سامنے یہ آپ کی تعریف کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ درویش عبید اللہ ہی ہے جس نے میرے لیے احمد شاہ ابدالی سے انصاف طلب کیا، جس کے صلے میں اسے نادر آباد کے مکتب میں حرب و ضرب اور دینی تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہے۔
یہاں تک کہنے کے بعد حسام الدین رکا، پھر وہ اپنے بھائی مجیر الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجیر الدین میرے بھائی، لوہر خانے کو بند کر دو، ہماری بیٹی کامنی کو زنان خانے کی طرف لے جاؤ، میں درویش عبید اللہ اور شاہ پسند کو دیوان خانے میں لے کر جاتا ہوں۔ جواب میں مجیر الدین کہنے لگا، بھائی میں پہلے اپنی بیٹی کامنی کو زنان خانے میں لے کر جاتا ہوں، اتنی دیر تک آپ شاہ پسند اور درویش عبید اللہ کو دیوان خانے میں لے جائیں، پھر میں تینوں کے گھوڑے استبل میں باندھ کر دانے چارے کا بھی بندوبست کر دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجیر الدین کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی تم میرے ساتھ آؤ۔ کامنی چپ چاپ مجیر الدین کے ساتھ ہو لی۔ مجیر الدین اسے اپنی حویلی کے زنان خانے کی طرف لے گیا تھا، جبکہ حسام الدین درویش عبید اللہ اور عبداللہ کو دیوان خانے میں لے گیا تھا۔ کامنی کو زنان خانے میں چھوڑ کر مجیر الدین لوٹا اور تینوں کے گھوڑوں کو استبل میں باندھ کر زینے اتارنے کے بعد ان کے دانے چارے کا بھی بندوبست کر دیا تھا۔ استبل سے نکل کر جب مجیر الدین دیوان خانے میں عبداللہ کے سامنے آ کر بیٹھا تو اچانک درویش عبید اللہ کو کچھ یاد آیا اور مجیر الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجیر الدین میرے بھائی، عبداللہ مجھے احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں آپ دونوں بھائیوں کے متعلق تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہے۔ آپ کے لوہار خانے میں داخل ہوتے ہی میں آپ سے ایک بات کہنا بھول گیا ہوں۔ مجیر الدین میرے محترم، اگر آپ زحمت نہ کریں تو عبداللہ کے دائیں پاؤں میں جو لوہے کا کڑا ہے اسے کاٹ دیجئے۔ اس پر حسام الدین نے چونک کر درویش عبید اللہ کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا، درویش عبید اللہ، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ عبداللہ نے اپنے ماں باپ کے ایک دشمن سے انتقام لے لیا ہے؟ اس پر درویش خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، محترم حسام الدین، آپ کا اندازہ درست ہے، ہم تینوں قندھار سے آپ کو ملنے کے لیے نہیں چلے تھے، بلکہ ہم ہرات شہر کے نواح میں بندی بابا کے کوہستانی سلسلے سے اس طرف آ رہے ہیں۔ میں نے اپنے کچھ آدمی بھیج کر عبداللہ کے ماں باپ کے ایک قاتل کا پتہ کرایا تھا۔ یہاں آپ دونوں بھائیوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عبداللہ کے گلے میں جو لوہے کا تعویذ تھا وہ مقابلہ جیتنے کے بعد کھول دیا گیا تھا۔ اس میں اس کے ماں باپ کے دو قاتلوں کے نام درج تھے، ایک ہرات کا حکمران امیر خان اور دوسرا کابل کا سابق حکمران نصیر خان۔ امیر خان کو عبداللہ نے بندی بابا کے کوہستانی سلسلے میں موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا ہے کہ اس کے دائیں پاؤں میں جو لوہے کا کڑا ہے وہ کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ دو قاتلوں میں سے امیر خان زیادہ پرقوت اور طاقتور تھا، لہٰذا کڑا دائیں پاؤں کا کٹنا چاہیے۔ اس کے بعد جب یہ کابل کے حکمران نصیر خان کا خاتمہ کرے گا تب بائیں پاؤں کا کڑا بھی کاٹ دیا جائے گا، اور ایسا کرنے کے بعد عبداللہ اپنے دادا کی ساری شرائط پوری کر جائے گا۔ مجیر الدین اور حسام الدین دونوں نے اپنی جگہ سے باری باری اٹھ کر نہ صرف یہ کہ عبداللہ کو مبارکباد دی بلکہ خوشی سے اس کی پیشانی بھی چومی۔ پھر مجیر الدین دیوان خانے سے نکلتا ہوا بولا، میں ابھی اوزار لے کر آتا ہوں اور عبداللہ کے پاؤں میں پڑے ہوئے ایک کڑے کو کاٹتا ہوں۔ اس پر درویش عبید اللہ فوراً بولا اور مجیر الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم مجیر الدین، اگر آپ زحمت نہ سمجھیں تو آتی دفعہ کامنی کو بھی اپنے ساتھ لیتے آئیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ کڑا اس کی بھی موجودگی میں کٹے اور وہ گواہ رہی کہ امیر خان کو قتل کرنے کے جواب میں یہ کڑا کٹا ہے، اس لیے کہ کامنی اب عبداللہ کے مستقبل کی ساتھی اور زندگی کی ہمسفر ہے۔ درویش عبید اللہ کی اس گفتگو سے مجیر الدین ہی نہیں حسام الدین کے چہرے پر بھی بڑی دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر مجیر الدین مسکراتے ہوئے اور گردن اسبات میں ہلاتے ہوئے دیوان خانے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجیر الدین لوٹا، وہ اپنے ہاتھوں میں اوزار اٹھائے ہوئے تھا، اس کے ساتھ کامنی بھی تھی۔ اس لمحے کامنی کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ مجیر الدین آگے بڑھا، عبداللہ کے قریب وہ زمین پر بیٹھ گیا، پھر اس نے عبداللہ کے دائیں پاؤں میں پڑا ہوا لوہے کا کڑا کاٹ دیا تھا۔ اس کے بعد مجیر الدین نے سب سے پہلے عبداللہ کو مبارکباد دی، اس کے بعد حسام الدین، درویش عبید اللہ اور کامنی باری باری عبداللہ کو اس کامیابی پر مبارکباد دے رہے تھے۔ دیوان خانے میں کامنی تھوڑی دیر تک میٹھی میٹھی نگاہوں سے عبداللہ کی طرف دیکھتی رہی، پھر وہ مجیر الدین کے کہنے پر زنان خانے کی طرف چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد حسام الدین تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے درویش عبید اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، درویش عبید اللہ، کامنی جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے ہندو لڑکی ہوگی اور ہندوستان میں ہی عبداللہ سے اس کی ملاقات ہوئی ہوگی۔ درویش عبید اللہ کہنے لگا، محترم حسام الدین،
یہ کامنی ہندوستان کی ریاست بھرتپور کے راجہ سورج مل کی بیٹی ہے۔ یہ پہلے ہندو تھی، اب اسلام قبول کر چکی ہے۔ اب یہ ایک مسلمان ہے، انتہائی مخلص اور جانثار قسم کی لڑکی ہے۔ اس کے بعد درویش عبید اللہ نے بھرتپور کے نواح میں شالیمار اور محمود بوئی کے درمیان عبداللہ کے کامنی کے لشکر پر حملہ آور ہونے اور اس کے بعد کامنی کی نفرت اور پھر محبت کی طویل داستان تفصیل کے ساتھ حسام الدین اور مجیر الدین دونوں بھائیوں کو سنا ڈالی تھی۔ پوری داستان سننے کے بعد حسام الدین نے پھر کچھ سوچا اور اس کے بعد وہ درویش عبید اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، درویش عبید اللہ، تم بچپن سے عبداللہ کے سرپرست اور نگران رہے ہو، کیا اس کے دادا نے یہ شرط بھی لگائی تھی کہ کڑے کٹوانے کے بعد ہی عبداللہ شادی کر سکتا ہے؟ اس پر درویش عبید اللہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، محترم حسام الدین، ایسی کوئی شرط عبداللہ کے دادا نے نہیں رکھی تھی، یہ تو عبداللہ نے خود اپنے آپ پر یہ شرط عائد کر رکھی ہے۔ وہ اپنے دونوں دشمنوں سے نجات حاصل کرنے کے بعد ہی شادی کرے گا۔ اس پر حسام الدین اس بار عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عبداللہ میرے بچے، میں جانتا ہوں تو ایک انتہائی سعادت مند اور فرمانبردار بیٹا ہے۔ دیکھ عبداللہ، آج تک میں نے تم سے کوئی کام نہیں کہا۔ دیکھ بیرم خان کے فرزند کامنی کو دیکھتے ہوئے میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میری اس نصیحت، اس وصیت اور مشورے کا بھرم رکھو گے۔ اس پر عبداللہ فوراً کہنے لگا، محترم حسام الدین، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کا کوئی حکم ٹالوں گا نہیں۔ اس پر حسام الدین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، حکم نہیں میرے بیٹے، ایک مشورہ سمجھو، اور وہ یہ ہے کہ تم دوسرے کڑے کے کٹنے کا انتظار کیے بغیر کامنی سے شادی کر لو۔ میں تمہیں خوش اور تمہارے گھر کو آباد دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم انکار نہیں کرو گے اور دوسرے کڑے کے کٹنے کی شرط تم اپنے آپ پر عائد نہیں کرو گے۔ حسام الدین کی اس تجویز پر عبداللہ کے چہرے پر دھیمی دھیمی ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تھوڑی دیر وہ زیر لب مسکراتا رہا، ساتھ ہی شاید کچھ سوچتا بھی رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے کوئی فیصلہ کیا اور حسام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم حسام الدین، میں آپ کی بات ہرگز نہیں ٹال سکتا۔ میں آپ سے صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں دوسرے کڑے کے کٹنے کی شرط شادی پر عائد نہیں کرتا، لیکن میں صرف 2 سال کی مہلت مانگتا ہوں۔ اس 2 سال میں اگر نصیر الدین کا خاتمہ کرنے میں میں کامیاب ہو گیا تو میں 2 سال سے پہلے شادی کر لوں گا، اور اگر میں ایسا نہ کر سکا تو 2 سال گزرنے کے بعد ہر صورت میں کامنی سے شادی کر لوں گا، اس لیے کہ کابل کا سابق حکمران نصیر الدین ان دنوں روپوش ہے۔ میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں اس کا خاتمہ کر سکا تو شادی کامنی سے پہلے ہی کر لوں گا، ورنہ 2 سال بعد خداوند نے زندگی دی تو یہ شادی ہر صورت میں ہو کر رہے گی۔ اس پر حسام الدین کسی قدر اطمینان کرتے ہوئے کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں تمہاری تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس پر مجیر الدین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بھائی، تم درویش عبید اللہ اور عبداللہ کو طہارت خانے میں لے جاؤ، ان کے ہاتھ منہ دھلواؤ، میں اتنی دیر تک کھانا لے کر آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجیر الدین اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ حسام الدین دونوں کو طہارت خانے میں لے گیا، دونوں نے ہاتھ منہ دھویا۔ پھر جب وہ دیوان خانے میں آ کر بیٹھی تو مجیر الدین کھانا لے آیا اور ان سب کے سامنے کھانا چن دیا گیا۔ چاروں بیٹھ کر بڑے پرسکون ماحول میں کھانا کھانے لگی تھی۔ اس طرح عبداللہ نے کامنی اور درویش عبید اللہ کے ساتھ حسام الدین اور مجیر الدین کے یہاں ایک شب قیام کیا، جبکہ دوسرے روز وہ نادر آباد سے قندھار کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ امیر خان کے مصاحبوں کے 18 گھوڑوں کو بیچنے سے جو رقم حاصل ہوئی تھی، وہ رقم بھی عبداللہ نے کوچ سے پہلے زبردستی حسام الدین اور مجیر الدین کو دے دی تھی۔ پنجاب کا حکمران بننے کے بعد احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ پنجاب کے شورش زدہ صوبے میں اس نے جگہ جگہ امن و امان قائم کرنے کی کوشش کی۔ خواجہ عبید اللہ خان اور مرزا جان جو لاہور کی نظامت پر مقرر تھے، انہیں نظامت کے عہدوں سے معزول کر کے فوجی عہدے دیے گئے اور انتظامی امور میں مشاورت کے لیے انہیں ذاتی عملے میں بھی شامل کر لیا گیا تھا۔ دوسری طرف سازشی اور مفسدہ پرواز آدینہ بیگ کو احمد شاہ ابدالی نے 2 آبا جالندھر کا ناظم مقرر کیا تھا، لیکن یہ شخص پنجاب کے اندر دنگا فساد کھڑا کرنے کے لیے شوالیک کے کوہستانی سلسلوں میں چھپا ہوا تھا اور چاہتا تھا کہ سکھوں کو اپنے ساتھ ملا کر
احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور اور جہان خان کے خلاف میدان میں اترے۔ تیمور ہر صورت میں پنجاب کے اندر امن و امان قائم کرنے کا خواہاں تھا، لہٰذا اس نے اپنے قاصد آدینہ بیگ کی طرف روانہ کیے اور اسے کہلایا کہ وہ تیمور کے دربار میں پیش ہو۔ عدم تعمیل کی صورت میں دوآبا جالندھر کو مسخر کر کے تمام علاقے کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور اگر ضرورت پیش آئی تو کوہستان شوالک کے سلسلوں میں آدینہ بیگ کا بھی تعاقب کیا جائے گا۔ ان حالات میں آدینہ بیگ کو اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا کہ تیمور کی بات مان لی جائے، لہٰذا اس نے اپنے ایلچی کو، جس کا نام دل آرام تھا، تیمور کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے لاہور روانہ کر دیا۔ دل آرام نے تیمور کے ساتھ طویل گفتگو کی، جس کے جواب میں تیمور نے 36 لاکھ روپے سالانہ کے عوض دوآبا جالندھر کی فوجداری آدینہ بیگ کو بخش دی اور دربار میں آدینہ بیگ کی حاضری بھی معاف کر دی۔ 36 لاکھ روپے سالانہ خراج کی باقاعدہ ادائیگی کی ضمانت کے طور پر آدینہ بیگ کا ایلچی دلارام لاہور میں ہی قیام کیے رکھا تھا۔ آدینہ بیگ کی اطاعت کے بعد ملک میں امن و امان قائم ہو گیا، شہروں میں انصاف کیا جانے لگا اور سڑکیں پھر سے محفوظ اور آباد ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ سکھوں کی طرف سے ایک طوفان اور انقلاب کھڑا ہوا۔ وہ اس طرح کہ امرتسر میں مقدس تالاب میں نہانے کے بہانے بے شمار سکھ جمع ہوئے، پھر ان سکھوں نے آس پاس کے علاقوں میں شور و غوغا اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ احمد شاہ ابدالی کے بیٹے اور پنجاب کے حکمران تیمور کی طرف سے اس علاقے میں امن و امان قائم کرنے کا ذمہ دار ایک جرنیل عطائی خان تھا۔ تیمور نے حاجی عطائی خان کی طرف پیغام بھجوایا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ چک گروہ کی جگہ پہنچ جائے، اس لیے کہ جہان خان بھی لاہور سے ایک لشکر لے کر چک گروہ پہنچنے ہی والا ہے، تاکہ متحدہ لشکر کے ساتھ سکھوں کی گوشمالی کا کام کیا جا سکے۔ دوسری طرف ایک جرار لشکر جمع کرنے کے لیے افغانستان کے دستور کے مطابق سپہ سالار اور تیمور کے نائب جہان خان نے نقارے کے ذریعے لاہور شہر بھر میں سکھوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرا دیا اور حکم دے دیا کہ ہر وہ شخص جس کے پاس گھوڑا ہے، بلا لحاظ اس کے کہ وہ حکومت کا ملازم ہے یا نہیں، جہاد پر جائے گا۔ جہان خان کی اس تدبیر سے لاہور شہر سے ایک کافی بڑا لشکر جمع ہو گیا، جسے لے کر جہان خان امرتسر کی طرف روانہ ہوا۔ امرتسر کے نواح میں حاجی عطائی خان بھی اپنے لشکر کو لے کر جہان خان کے ساتھ آن ملا، لہٰذا جہان خان اس متحدہ لشکر کے ساتھ سکھوں پر حملہ آور ہوا۔ جہان خان اور سکھوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ سکھوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ انہوں نے جہان خان کے لشکر پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ سکھوں کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ جہان خان کے لشکر کا ایک حصہ پسپا ہوا، لیکن اس کے غیرت دلانے پر اس کے لشکری میدان میں ڈٹ گئے اور بڑی دل جمعی کے ساتھ سکھوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ جنگ نے جب طول پکڑا تو سکھ جی چھوڑنے لگے، اور پھر جب ان کے لشکر کی اگلی صفیں درہم برہم ہو گئیں تو وہ بھاگ نکلے۔ جہان خان نے بھاگتے سکھوں کا دور تک تعاقب کیا اور بہت سے سکھ بھاگ کر امرتسر کے گرودوارے میں داخل ہو گئے، لیکن وہاں بھی جہان خان نے انہیں چین نہ لینے دیا اور ان کا خوب قتل عام کیا۔ اس طرح جہان خان اپنے لشکر کے ساتھ ایک فاتح کی حیثیت سے امرتسر شہر میں داخل ہوا۔ چند روز تک اس نے امرتسر شہر میں پڑاؤ کیے رکھا۔ جب اس نے دیکھا کہ سکھوں کی قوت ٹوٹ گئی ہے اور یہ کہ بچے کچے سکھ اپنی جانیں بچانے کی خاطر بھاگ گئے ہیں اور امرتسر میں امن قائم ہو گیا ہے، تو وہ اپنا لشکر لے کر لاہور روانہ ہو گیا تھا۔ امرتسر میں گرودوارے پر حملے نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا اور سکھ افغانوں کے خلاف اور بھی مشتعل ہو گئے۔ اس کے بعد فوراً ایک واقعہ پیش آیا جس سے صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ اس طرح کے 2 افغان سوار جو سرہند سے امرتسر کی طرف آ رہے تھے، وہ ایک گاؤں جس کا نام بوڑھا رامداس تھا اس کے قریب قتل کر دیے گئے۔ اطلاع ملنے پر جہان خان نے چند مسلح اہلکار روانہ کیے تاکہ گاؤں کے سرکردہ پر دباؤ ڈال کر ملزموں کا پتہ چلایا جائے۔ افغانستان کے دستور کے مطابق ان اہلکاروں نے گاؤں کے سرکردہ لوگ جو سکھ تھے اس قدر اذیت دی تھی کہ وہ تقریباً ادمرا ہو گیا۔ افغانستان کے دستور کے مطابق ان اہلکاروں نے گاؤں کے سرکردہ سردار کو جو سکھ تھا اس قدر اذیت دی تھی کہ وہ تقریباً ادمرا ہو گیا اور موقع ملتے ہی جان بچا کر بھاگ گیا۔ یہ شخص اس علاقے کے سکھوں کا نہایت اہم شخص تھا اور اس کی بے عزتی کو تمام سکھ فرقے کی توہین پر محمول کیا گیا۔ لہٰذا اس واقعے کے بعد پنجاب میں سکھوں نے چاروں طرف شہزادہ تیمور اور جہان خان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ اسی بغاوت کے دوران چند غیر ذمہ دار لوگوں نے
شہزادہ تیمور سے ایک اور غیر دور اندیشی کا کام یہ کروایا کہ انہوں نے شہزادہ تیمور اور آدینہ بیگ کے تعلقات کو خراب کر کے رکھ دیا۔ آدینہ بیگ اور شہزادہ تیمور کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ آدینہ بیگ 36 لاکھ روپے سالانہ خراج ادا کیا کرے گا۔ اس خراج کی ادائیگی کے لیے آدینہ بیگ کے دستِ راز دلارام لاہور میں ہی موجود تھا۔ اس کے باوجود چند مفسد لوگوں نے تیمور کو آدینہ بیگ کے خلاف بھڑکایا اور تیمور کو مشورہ دیا کہ آدینہ بیگ کے پاس بے شمار دولت ہے، لہٰذا آدینہ بیگ کو بلا کر اسے قید کر لیا جائے، اس کی بے حساب دولت ضبط کر کے انتظامی امور پر صرف کی جائے۔ ناتجربہ کار اور ضرورت مند تیمور کو یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ اس نے جہان خان کو حکم دیا کہ آدینہ بیگ کو فوراً دربار میں پیش کیا جائے۔ تیمور کے حکم کے مطابق جہان خان نے ایک سفیر اس مقصد کے لیے آدینہ بیگ کی طرف روانہ کیا۔ آدینہ بیگ کو اس سے پہلے ہی تیمور کے ارادوں کا علم ہو چکا تھا، لہٰذا جب تیمور کا سفیر آدینہ بیگ کے پاس پہنچا تو اس نے ایک طرف تو سفر کی تیاریوں کا بہانہ کر کے جہان خان کے قاصد کو ٹالے رکھا اور دوسری طرف وہ کوہستان شوالیک کے کسی دشوار گزار مقام کی طرف جانے کی تیاریاں بڑی تیزی سے کرنے لگا تھا۔ آدینہ بیگ نے جب لاہور آنے میں تاخیر سے کام لیا تو جہان خان نے اس کے دستِ راز دلارام کو لاہور میں قید کر دیا۔ لاہور کے سابق حکمران میر منو کی بیوی مغلانی بیگم کو جب دلارام کی قید کا علم ہوا تو اس نے ذاتی ضمانت دے کر دلارام کو رہائی دلوائی اور لاہور سے فرار ہونے میں مدد دی تاکہ وہ آدینہ بیگ کی طرف بھاگ جائے اور زر ضمانت کی ادائیگی کا انتظام کرے۔ اس مقصد کے لیے مغلانی بیگم نے اپنے جواہرات بھی آدینہ بیگ کی طرف بھیج دیے تھے۔ مغلانی بیگم یہ سب کچھ اس لیے کر رہی تھی کہ آدینہ بیگ بہرحال اس کا رشتہ دار تھا۔ جہان خان کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے طیش میں آ کر مغلانی بیگم کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ مغلانی بیگم کو جب یہ علم ہوا کہ جہان خان نے اسے گرفتاری کا حکم دے دیا ہے تو وہ جہان خان کے حرم میں جا کر چھپ گئی۔ غضبناک جہان خان نے اسے وہاں بھی نہ بخشا اور خوب زود و کوب کیا۔ مغلانی بیگم نے بہت کہا کہ وہ زر ضمانت میں اپنے جواہرات دے دے گی، لیکن جہان خان کو یقین نہ آیا۔ اس کے حکم سے مغلانی بیگم کا سارا مال لوٹ لیا گیا اور تمام جائیداد ضبط کر لی گئی۔ دوسری طرف جہان خان نے آدینہ بیگ کی آمد کے انتظار کے ساتھ ساتھ جنگی مشق بھی مکمل کر لی تھی۔ اس کی تجویز یہ تھی کہ آدینہ بیگ پر بے خبری میں حملہ کر دیا جائے۔ جنگی تیاریاں بھی مکمل کر لی تھیں۔ اس کی تجویز یہ تھی کہ آدینہ بیگ پر بے خبری میں حملہ کیا جائے، لیکن آدینہ بیگ بھی کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا تھا۔ وہ بڑا سیانہ، بڑا مفسد پرواز تھا اور بڑا عیار شخص تھا۔ اسے جہان خان کے ارادوں کا علم ہو رہا تھا، لہٰذا خود آنے کے بجائے اس نے تحائف سے لدے ہوئے چند قاصد شہزادہ تیمور کی خدمت میں بھیجے اور اس کے دربار میں حاضری سے معافی چاہی۔ دربار میں غیر حاضری کا عذر آدینہ بیگ نے یہ پیش کیا تھا کہ سکھ پورے پنجاب میں شورش اور بغاوت پر آمدہ ہیں، لہٰذا اگر وہ جلندھر سے نکل کر لاہور چلا آیا تو اس کی غیر موجودگی میں سکھ وہ شورش برپا کریں گے کہ اس کا فروغ کرنا ناممکن ہو کر رہ جائے گا۔ لیکن آدینہ بیگ کی یہ ساری کوششیں رائے گاں گئیں۔ شہزادہ تیمور اس بات پر بضد تھا کہ آدینہ بیگ ہر صورت میں دربار میں حاضر ہو۔ آدینہ بیگ کو جب تیمور کی ضد اور ہٹ دھرمی کا علم ہوا تو وہ بڑا محتاط ہو گیا۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی خبریں مل گئی تھیں کہ جہان خان فوجی تیاریوں میں مصروف ہے تاکہ آدینہ بیگ پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ حالات دیکھتے ہوئے آدینہ بیگ اپنے محافظ دستوں کے ساتھ کوہستانی سلسلے کی طرف چلا گیا۔ اسی دوران ایک اور حادثہ نمودار ہوا اور وہ یہ کہ مرزا جان، جو پنجاب کی ایک اہم شخصیت تھا، لاہور سے بھاگ کر کوہستان شوالیک میں آدینہ بیگ کے پاس پہنچ گیا، اس لیے کہ مرزا جان سے جہان خان کو خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا اور وہ ہر وقت مرزا جان کی تذلیل پر تلا ہوا تھا۔ مرزا جان کو جہان خان کی طرف سے چونکہ اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا، لہٰذا پناہ کی خاطر وہ لاہور سے نکل کر کوہستان شوالیک میں آدینہ بیگ کی طرف چلا گیا۔ اس واقعے سے جہان خان کو آدینہ بیگ کے خلاف سرکشی کا ایک اور بہانہ مل گیا تھا۔ اس دوران تک قندھار میں احمد شاہ ابدالی کو بھی پنجاب میں اٹھنے والی بغاوت اور شورشوں کا علم ہو گیا تھا اور ان پر قابو پانے کے لیے احمد شاہ ابدالی نے ملتان سے حاکم مراد خان کو حکم دیا کہ وہ 10,000 کا لشکر لے کر لاہور کی طرف روانہ ہو اور وہاں حالات پر قابو پانے کے لیے جہان خان کی مدد کرے۔ اس کے علاوہ احمد شاہ ابدالی نے
ایک اور شخص سرفراز خان اور بلند خان کو جالندھر دوآبہ کا نائب مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ حکم ملتے ہی ملتان کا حاکم مراد خان 10,000 کا لشکر لے کر لاہور پہنچ گیا۔ جہان خان اپنی طرف سے مزید لشکر مہیا کر کے ایک متحدہ لشکر تیار کر کے ترتیب دیا تھا اور اس لشکر کا سالار مراد خان کو مقرر کیا گیا، جبکہ جالندھر دوآب کے نائب مقرر ہونے والے سرفراز خان اور بلند خان کو مراد خان کے نائب مقرر کیے گئے اور انہیں حکم دیا کہ آدینہ بیگ کے خلاف حرکت میں آئیں اور وہ ہر صورت میں اسے شکست دے کر گرفتار کریں۔ دوسری طرف آدینہ بیگ نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا تھا۔ اس نے پنجاب کے سارے سکھوں کے سرداروں سے رابطہ قائم کیا اور جہان خان کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے اس نے سکھوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ سکھوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، اس لیے کہ جہان خان کے ہاتھوں ان کے گرودوارے اور امرتسر کے مقدس مقامات کی توہین ہوئی تھی، لہٰذا وہ جہان خان کے خلاف آدینہ بیگ کا ساتھ دینے کے لیے بخوشی تیار ہو گئے تھے۔ ان حالات میں آدینہ بیگ کے لشکر کی نہ صرف یہ کہ تعداد بڑھ گئی تھی بلکہ اس کی قوت میں اضافہ بھی ہو گیا تھا۔ سکھوں کے ساتھ مل جانے سے ان کے حوصلے بھی بلند ہو گئے تھے، لہٰذا 25,000 کا ایک لشکر لے کر آدینہ بیگ ضلع ہوشیار پور میں دریائے ستلج کے کنارے ایک جگہ خیمہ زن ہو گیا۔ دوسری طرف آدینہ بیگ پر ضرب لگانے کے لیے مراد خان اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا۔ دریائے بیاس کو پار کر کے جنوب مشرق کے رخ پر بڑی تیزی سے وہ آدینہ بیگ کی طرف بڑھا تھا۔ ہوشیار پور میں محل پور کے نزدیک دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائی، خون ریز جنگ ہوئی۔ سکھوں کے لیے جنگ میں آدینہ بیگ کے سپاہیوں اور افغان فوجیوں میں تمیز کرنا چونکہ مشکل ہو رہا تھا، لہٰذا یہ طے پایا کہ آدینہ بیگ کے لشکری اپنی پگڑیوں میں گھاس کے گچھے باندھ لیں۔ گو مراد خان اپنے ساتھ ہلکی توپیں بھی لے کر آیا تھا، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو سکھوں نے اس قدر شدید حملے کیے کہ مراد خان اور اس کے لشکریوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور اس جنگ میں بلند خان میدان جنگ میں کام آیا تھا۔ مراد خان کے لشکر کا جب خاصا نقصان ہو گیا تو مراد خان اپنی جان بچانے کی خاطر لاہور کی طرف بھاگ گیا۔ مراد خان کے بھاگنے کی وجہ سے اس کا بچا کچا لشکر بھی بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ سکھوں نے دور تک اس کے لشکر کا تعاقب کیا اور قتل عام کیا، اور یوں سکھوں نے مراد خان کے لشکر کو بدترین شکست دی اور اس کے لشکر کے سارے ساز و سامان پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ فتح مند سکھ جوش انتقام میں جالندھر شہر پر چڑھ دوڑے اور تمام شہر کو تاراج کر کے رکھ دیا۔ اب جالندھر جیسا شہر پورے کا پورا سکھوں کے رحم و کرم پر تھا۔ بالآخر آدینہ بیگ نے سکھوں کو 1.25 لاکھ روپیہ دے کر جالندھر شہر کے لوگوں کی جان بخشی کروائی۔ اس فتح سے سکھوں کے حوصلے اور بھی بلند ہو گئے۔ انہوں نے پورے دوآبے کو تاراج کر دیا تھا اور لوٹ مار اور یلغار کرتے ہوئے لاہور کے نواح تک پہنچ گئے تھے۔ دوسری طرف آدینہ بیگ اپنے لشکر کے ساتھ جالندھر میں ہی مقیم رہا تھا۔ سکھوں کے لاہور کے نزدیک یلغار کرنے کی صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ہر رات ہزارہ سکھ لاہور کے نواحی علاقوں پر حملہ کر کے لوٹ مار کا بازار گرم کرتے تھے، مگر کسی کی ہمت نہ تھی کہ باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرے۔ شہر کے دروازے رات 10 بجے بند کر دیے جاتے تھے۔ یوں صورتحال روز بروز خراب ہوتی چلی جا رہی تھی اور پورا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا تھا۔ ان حالات میں پنجاب کے حاکم تیمور نے اپنے ایک اور سالار عبید اللہ خان کی زیر کمان 25,000 سواروں پر مشتمل ایک اور لشکر سکھوں کی سرکوبی کے لیے لاہور سے روانہ کیا۔ سکھ اس لشکر پر بھی بری طرح ٹوٹ پڑے اور لاہور اور جالندھر کے درمیانی حصے میں اس لشکر کو بھی سکھوں نے نہ صرف یہ کہ بدترین شکست دی تھی بلکہ اس لشکر کے اکثر لشکریوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لشکر کا سپہ سالار عبید اللہ خان بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا اور اس کے لشکر کا سارا ساز و سامان سکھوں نے لوٹ لیا۔ احمد شاہ ابدالی تیمور کے پاس جو چند توپیں چھوڑ گیا تھا، اس جنگ میں سکھوں نے وہ بھی عبید اللہ سے چھین لیا تھا۔ اس شکست سے حالات مزید خراب ہو گئے۔ لاہور کے نواح میں تو سکھ پہلے ہی غارت گری شروع کیے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ باری دوآب کو پار کرنے کے بعد بٹالہ اور قلعہ پور کے نواح پر بھی انہوں نے حملے شروع کر دیے تھے اور ہر سو انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ اسی دوران ایک اور حادثہ بھی نمودار ہوا، وہ یہ کہ کشمیر کا ناظم اعلیٰ ظفر خان بھی تیمور کی مدد کے لیے آ گیا اور ایک لشکر لے کر جالندھر کے قریب سکھوں پر حملہ آور ہوا، لیکن تیمور کی بدقسمتی
کہ اس لشکر کو بھی سکھوں نے بدترین شکست دی اور ظفر خان بچے کچے اور شکست خوردہ لشکر کو لے کر کشمیر کی طرف بھاگ گیا۔ جلندھر دواب کا فوجدار آدینہ بیگ بڑا تیز اور بڑا ہوشیار آدمی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وقتی طور پر اس نے پنجاب کے حکمران تیمور کے مختلف لشکروں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن جہان خان کی بہتر اور زیادہ منظم سپاہ کا مقابلہ زیادہ عرصے تک وہ نہیں کر سکے گا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ احمد شاہ ابدالی بذات خود بھی اپنے بیٹے تیمور کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کسی وقت بھی پنجاب پر نازل ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو اس کے لیے وہ روک بن کر رہ جائے گا۔ آدینہ بیگ یہ بھی جانتا تھا کہ جہاں تک سکھوں کا سوال ہے، ان کے عزائم بالکل پسپا ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہر مرتبہ آدینہ بیگ کے لیے جنگ میں وہ نہیں اتر سکتے تھے۔ وہ تو پنجاب پر آزاد خالصہ راج کا خواب دیکھ رہی تھی۔ چونکہ سکھوں نے ہر طرف یلغار اور فتوحات کی مہم چلا رکھی تھی، لہذا آدینہ بیگ کو خطرہ تھا کہ وقت آنے پر سکھ اس علاقے پر حملہ کرنے سے نہ چوکیں گے۔ آدینہ بیگ جہاں چالاک اور عیار تھا، وہاں وہ فہم فراست اور سوجھ بوجھ والا انسان تھا۔ آنے والے خدشات پر قابو پانے کے لیے اس نے یہ حل تلاش کیا تھا کہ مرہٹوں کے ساتھ گفت و شنید کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ آدینہ بیگ نے مرہٹوں کو یہ پیشکش کی تھی کہ اگر وہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے سامنے پنجاب کی مدد کے لیے آ کھڑے ہوں گے تو وہ مرہٹوں کے لشکر کو سفر کے دوران 1 لاکھ روپیے اور قیام کے دوران 50,000 روپیے روزانہ ادا کرے گا۔ مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ نے اس پیشکش کو قبول کر لیا، ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا، اور اس لشکر کا سپہ سالار اس نے اپنے بھائی رگھوناتھ راؤ کو بنا دیا تھا، اور اس نے ایک جرنیل ملہار راؤ ہولکر کو اپنے بھائی کا نائب مقرر کیا تھا۔ اس طرح یہ لشکر پنجاب کی طرف روانہ ہوا۔ آدینہ بیگ کے ساتھ معاملہ طے پانے کے بعد مرہٹوں کا لشکر امبالہ اور مغل سرائے کی طرف سے ہوتا ہوا سرہند شہر کی طرف بڑھا۔ سرہند شہر سے باہر ہی آدینہ بیگ اور سکھوں نے اپنے لشکر لے کر مرہٹوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ سکھ سرہند کے خلاف خاص طور پر مشتعل اور برہم تھے، اس لیے کہ یہ وہی شہر تھا جہاں ان کے گرو گوبند سنگھ کے چھوٹے لڑکوں کو قتل کیا گیا تھا۔ ان حالات میں سرہند کے لوگوں پر اپنا غصہ اتارنے کے لیے سکھوں نے آدینہ بیگ سے وعدہ لے لیا تھا کہ سب سے پہلے وہ سرہند شہر میں داخل ہونے کے بعد لوٹ مار کریں گے۔ احمد شاہ ابدالی کی طرف سے سرہند کے حاکم عبدالصمد نے سرہند کے دفاع کے انتظامات بے شک خوب مستحکم کر رکھے تھے، لیکن جب مراٹھوں، آدینہ بیگ اور سکھوں کے متحدہ لشکر سرہند شہر پر حملہ آور ہوا تو عبدالصمد خان زیادہ دیر تک دفاع نہ کر سکا۔ اس متحدہ لشکر نے شہر کو فتح کر لیا اور عبدالصمد سمیت دوسرے سرکردہ لوگ اپنی جانیں بچانے کی خاطر بھاگ گئے۔ شہر فتح ہونے کے بعد سب سے پہلے سکھ شہر میں داخل ہوئے اور ہر طرف لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ سکھوں کے بعد مرہٹوں نے شہر کو لوٹا اور تیسرے دن نواحی دیہات کے باشندے شہر پر چڑھ دوڑے اور جو ہاتھ لگا وہ لے بھاگے۔ رؤسا اور شرفا کے محل مٹی میں ملا دیے گئے اور ان کے دروازے اور شہتیر تک لوٹ لیے گئے تھے۔ خزانوں کی تلاش میں ان محلات کے فرش تک اکھاڑ دیے گئے اور جو کچھ ملا لوٹ لیا گیا تھا۔ سکھوں کے حصے میں سرہند کی فتح پر چونکہ زیادہ مال و دولت ہاتھ آیا تھا، اس لیے قدرتی طور پر مرہٹوں کے دل میں ان کے خلاف حسد پیدا ہوا تھا، اور اسی حسد کے نتیجے میں سکھوں اور مرہٹوں کے چند دستوں میں جھڑپ بھی ہو گئی تھی۔ مگر آدینہ بیگ کی کوششوں سے امن بحال ہو گیا۔ چونکہ لوٹ مار کے معاملات میں آئندہ بھی مرہٹوں اور سکھوں کے درمیان ٹکراؤ کا خطرہ تھا، لہذا آدینہ بیگ نے یہ طے کیا کہ پیش قدمی کرتے وقت سکھ، جن کی تعداد 15,000 کے قریب تھی، مرہٹوں سے کم از کم 2 منزل آگے رہا کریں گے۔ سرہند کی فتح کے بعد آدینہ بیگ نے ایک اور چال چلی۔ وہ بڑا تیز اور فہم و فراست والا تو تھا ہی، ساتھ ہی عیار اور فریب کار بھی تھا۔ مرہٹوں کے ساتھ اس نے ساز باز تو کر لی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ مرہٹے کسی بھی وقت اسے دھوکہ دے سکتے ہیں، لہٰذا وہ اپنی مدد کے لیے کئی اور دروازے بھی کھلے رکھنا چاہتا تھا۔ اسی سوچ و بچار کے تحت اس نے جہان خان کے نام ایک خط لکھا اور قاصدوں کے ذریعے وہ جہان خان کی طرف روانہ کیا۔ اس نے اس خط میں لکھا کہ مرہٹے اچانک پنجاب میں آ گھسے ہیں اور وہ مصلحتاً ان کے ساتھ شامل ہونے پر مجبور ہے۔ اس خط میں آدینہ بیگ نے جہان خان کو یہ بھی اطلاع دی تھی کہ مرہٹوں کی فوج بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہی ہے، اس لیے جہان خان کو چاہیے کہ
فوراً ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ ایسا کرنے سے آدینہ بیگ کا مقصد یہ تھا کہ جہان خان کو اپنی فرمانبرداری کا فریب دے کر کم از کم اس کے ساتھ مصالحت کے دروازے کھلے رکھے جائیں۔ آدینہ بیگ کے اس خط کے جواب میں جہان خان نے ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا، مرہٹوں، سکھوں اور آدینہ بیگ کے متحدہ لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع کیا، اور جہان خان کی بدقسمتی کہ اس لشکر کو بھی اس متحدہ لشکر نے بدترین شکست دے دی تھی۔ صورتحال دیکھتے ہوئے جہان خان کو اپنی زندگی کے لالے پڑ گئے، اس لیے کہ مرہٹوں، سکھوں اور آدینہ بیگ کا لشکر بڑی تیزی سے لاہور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ جہان خان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ لاہور شہر اور اس کے گرد و نواح میں جن علاقوں میں سکھ ہیں وہ کسی بھی وقت ان کے خلاف اٹھ کر ایک شورش برپا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ان حالات میں جہان خان نے تیمور کو مشورہ دیا کہ اپنے ساتھیوں اور بچے کچے لشکر کو لے کر فوراً لاہور سے نکل کر افغانستان کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ تیمور نے جہان خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا، لہٰذا دریائے راوی کے اس پار پڑاؤ کر دیا گیا تاکہ اپنے لشکر اور لواحقین کو وہاں جمع کرنے کے بعد افغانستان کی طرف کوچ کیا جائے۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ تیمور اور جہان خان نے بے بسی سے دریائے راوی کے کنارے سے افغانستان کی طرف کوچ کیا۔ مرہٹوں، سکھوں اور آدینہ بیگ کو بھی جہان خان کے لاہور چھوڑنے کا علم ہو گیا تھا، لہٰذا انہوں نے بڑی تیزی سے اس کا تعاقب کیا اور ایمن آباد تک یہ تعاقب بھرپور طریقے سے جاری رہا۔ لیکن تیمور اور جہان خان کسی نہ کسی طرح اپنے لشکر اور لواحقین کو بچاتے ہوئے دریائے چناب کے کنارے پہنچ گئے، اور وزیر آباد کے قریب جہان خان کے لشکریوں نے پہلے ہی دریا کے عبور کرنے کے لیے کشتیوں کا پل باندھ دیا تھا، لہٰذا تیمور اور جہان خان اپنے لشکر کو لے کر دریائے چناب پار کر گئے تھے۔ دریائے چناب کو پار کرنے کے بعد جہان خان نے کشتیوں کے اس پل کو آگ لگانے کا حکم دے دیا تھا۔ بارشوں کے باعث دریا سیلابی اور طغیانی حالت میں تھا، لہٰذا پل کے جل جانے کی وجہ سے مرہٹے، سکھ اور آدینہ بیگ تیمور اور جہان خان کا تعاقب نہ کر سکے۔ اس طرح تیمور اور جہان خان بحفاظت افغانستان کی طرف روانہ ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس تعاقب کے دوران سکھوں کے ہاتھ کچھ افغان قیدی لگ گئے، ان قیدیوں کو سکھ امرتسر لے گئے اور ان سے سکھوں نے امرتسر میں اپنے گرودواروں کے مقدس تالاب صاف کروائے جو گزشتہ جنگوں میں کوڑا کرکٹ سے بھر گئے تھے۔